یزید، ایک ایسا نام کہ جس کے دور میں اسلام کو وہ نقصان پہنچا جو اسلام کے دشمن بھی نہ پہنچا سکے، ایک ایسا شخص کہ جس کے دور میں ظلم کی انتہا ہوتی ہے۔ یزید کی پیدائش ہوتی ہے 26 ہجری کو شام کے شہر دمشق میں۔ والد کا نام معاویہ بن ابو سفیان اور خاندان کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ 60 ہجری میں والد کا انتقال ہوتا ہے جو کہ اس دور کے خلیفہ تھے، اور والد کی وفات کے بعد یہ پہلا خلیفہ تھا جو موروثی خلیفہ بنتا ہے، اور اب یزید کی خلافت کا دور شروع ہوتا ہے۔ واقعہ کربلا یزید کے 3 سالہ دور کا وہ واحد سانحہ نہیں کہ جس میں ہمیں ظلم و ستم دیکھنے کو ملے، بلکہ یزید کے دور میں ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں کہ جس سے اسلام کو بہت نقصان پہنچا ہے، جن میں سے واقعہ ہرہ بھی ایک ہے۔ اصل میں مدینہ کے لوگ یزید کی خلافت کے خلاف ہو گئے اور بغاوت پر اتر آئے، لیکن جب اس بات کا پتہ یزید کو چلتا ہے تو یزید مسلم بن عقبہ کی قیادت میں ایک بہت بڑی تعداد کی فوج مدینہ کی طرف بھیج دیتا ہے، اور اس فوج کو کہتا ہے کہ جاؤ مدینہ کے لوگوں کو جا کر دعوت دو، اگر وہ دعوت قبول کریں تو ٹھیک، ورنہ 3 دن کے لیے مدینہ کو مباح کر دو۔ اور ایسا ہی ہوا، مدینہ کے لوگوں نے یزید کی خلافت اور یزید کی بیعت کا انکار کر دیا، تو 3 دن کے لیے مدینہ کو مباح کر دیا گیا۔ یعنی ان 3 دنوں میں صحابہ کو قتل کیا گیا، خواتین کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور طرح طرح کی تکلیفیں ان 3 دنوں کے اندر ان کو دی گئی۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان 3 دنوں کے اندر 11,000 لوگوں کا قتل رپورٹ ہوا ہے، جن میں سے اکثر صحابہ تھے۔ کین یو امیجن، ایک ایسا واقعہ جن میں 11,000 صحابہ کو قتل کیا جاتا ہے۔ اور ابھی اس واقعے کو کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ یزید مکہ پر بھی حملہ کر دیتا ہے۔ اصل میں امام حسین کی طرح عبداللہ بن زبیر بھی یزید کی خلافت کے خلاف تھے، اور انہوں نے بھی یزید کی بیعت کا انکار کیا ہوا تھا، اور انہوں نے مکہ میں ایک الگ ریاست قائم کی ہوئی تھی۔ لیکن جب اس بات کا پتہ یزید کو چلتا ہے تو یزید مکہ پر بھی حملہ کر دیتا ہے، اور وہ حملہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس کے اثر کی وجہ سے بیت اللہ تک کو آگ لگ جاتی ہے، اور مسجد حرام میں بھی تمام ایکٹیویٹیز موقوف ہو کر رہ جاتی ہیں، اور ایسا کئی ہفتوں تک چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ یزید کی فوج کو یزید کے مرنے کی خبر ملتی ہے، اور پھر یزید کی فوج واپسی کا راستہ اختیار کرتی ہے۔ اب یزید کو لے کر علماء کا مختلف موقف ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یزید فاسق تھا، یعنی وہ شراب نوشی، گانا اور گالم گلوچ کرتا تھا، اور کچھ علماء یزید کو لعنت کرنے کے قائل ہیں، اور کچھ علماء یزید کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ بہرحال یزید کے اس 3 سالہ دور میں جو نقصان اسلام کو پہنچا وہ آج تک کے مسلمان بھگت رہے ہیں۔